مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے۔ ہم ضیاء کوٹ یعنی سیال کوٹ میں موجود ہیں اور یہ ہمارا مدنی قافلہ میک ٹاؤن میں مدینہ مسجد میں حاضر ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ مدنی قافلے میں حارث سہیل بھائی، شاہد یوسف بھائی، اور ہمارے قافلے کی جو ابتدا ہوئی وہ آج ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے ہوئی، اور یہ اسلامی بھائی آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مدنی قافلے کے مسافر بنے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ مدنی قافلے والوں کو اکثر وقت مسجد ہی میں گزارنا ہوتا ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد سے متعلق سیکھ لیجئے۔ شرکائے مدنی قافلہ کو چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو فوراً اعتکاف کی نیت فرما لیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کیجیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہوں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہو، ابے تبے اور غل گپاڑے سے مسجد گونج رہی ہو۔ یہ انداز ناجائز و گناہ ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، اے غلامان مصطفیٰ اٹھو۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ سیال کوٹ ضیاء کوٹ میں آج اس کا آخری دن ہے، اور ہمارے ساتھ الحمدللہ اس مدنی قافلے میں ہمارے کرکٹر اسلامی بھائی شاہد یوسف عطاری نے سفر کیا تھا۔ آئیے شاہد یوسف بھائی سے
ہم مدنی قافلے میں کے تاثرات لیتے ہیں کہ انہوں نے مدنی قافلے میں کیا کچھ سیکھا۔ 3 دن کے قافلے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اپنے اسلامی بھائیوں سے، اور اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا، کافی فائدہ ہوا مجھے۔ جیسے کہ میں نے ایمان مفصل سیکھی ہے یہاں پہ، اور پاکی ناپاکی کے بارے میں سیکھا، اور وضو کا طریقہ جو ہے اس کا صحیح طرح سیکھا ہم نے کہ وضو صحیح کیسے کرتے ہیں۔ اس سے کافی چیزیں ہمیں جن کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور ماشاءاللہ مدنی ماحول میں رہتے ہوئے ہم نے یہ کافی چیزیں سیکھی ہیں۔ ہم نے نماز تہجد بھی ادا کی ہے، اور صدائے مدینہ بھی لگایا صبح، اور ہر نماز کے بعد بیانات بھی ہم نے سنے، اور کافی چیزیں ہم نے دینی جو ہے وہ سیکھی ہیں۔ اور انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں میں کہ آئندہ ماہ آنے والے آئندہ ماہ میں بھی 3 دن کے قافلے میں سفر کروں گا، اور مدنی قاعدے کو بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، میری التجا ہے ان سے کہ وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کریں اور دینی علم جو ہے وہ حاصل کریں۔ کہ یہ 3 دن میری زندگی کے شاید بہترین دن تھے جو میں نے مدنی قافلے میں گزارے۔ اس میں مجھے بہت سارا وقت جو ہے وہ اپنا وقت کرنا پڑا اسلام کے لیے، جو مجھے کر کے بہت خوشی ہوئی، اور اس میں نے بہت کچھ سیکھا جو مجھے پہلے نہیں تھا پتہ۔ جیسے وضو کے متعلق تھی بہت ساری باتیں جو مجھے نہیں تھی پتہ، اور مسجد کے آداب تھے جو مجھے نہیں تھا پتہ، وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد نماز میں جو تھوڑی بہت انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ مجھے بتائی گئیں۔ نماز توبہ ادا کی، نماز تہجد ادا کی، صدائے مدینہ دی، اس کے بعد فجر کے بعد جو بیان تھا اس میں وہ ہم نے سنا۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے ہیں میرے خیال میں ان سب کو جو ہے یہ ایسا وقت گزارنا چاہیے جس سے انسان کی روح کو ایک سکون ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بیٹسمین حارث سہیل اتاری نے بھی سفر کیا۔ آئیے ان سے مدنی قافلے میں سفر کے تاثرات لیتے ہیں۔ میں حارث سہیل اتاری، یہ جو مدنی قافلہ تھا اس میں نے سفر کر کے بہت کچھ سیکھا۔ جس طرح میں نے تہجد کی نماز بھی پڑھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد درس ہوا۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس مدنی قافلے میں سفر کریں، اور آپ کو اس سے بہت دلی سکون ملے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، ہم تو غیبت کریں نہ سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔